بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جبریل امین کے چہرے پر پریشانی کے اثرات۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کیا وجہ ہے، تو آج پریشان لگ رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ محبوبہ، اللہ نے مجھے یہ طاقت بخشی ہے کہ آسمان سے جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں بارش کی صورت میں ان کا شمار کر سکتا ہوں، اور جتنے ریت کے ذرے ہیں میں ان کا شمار کر سکتا ہوں، اور جتنے دریا اور سمندر ہیں اس کے پانی کے قطروں کا شمار کر سکتا ہوں، لیکن قربان جاؤں جو آپ کا امتی آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے، رب کی جو اس پہ رحمتیں برستی ہیں میں اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی سعادت ایک ایمان والے کو عطا فرمائی کہ یہ اپنے محبوب کی ذات پر جب درود پاک پڑھتا ہے تو سرکار کی ذات بھی اس کی طرح متوجہ ہوتی ہے اور رب کائنات بھی اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں امر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس امر کا یہ مصداق بنتا ہے گویا کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ اور وسیلہ سے اس پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ درود پاک کی یہ برکتیں، یہ فضیلتیں اللہ رب العالمین جل والا پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ مولانا شبلی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا، وہ فرماتے میرا پڑوسی جو تھا وہ فوت ہو گیا، چند دنوں کے بعد مجھے خواب میں ملا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو وہ کہتے کہ حضرت جب میں قبر میں مجھے لٹا دیا گیا تو قبر مجھ پر تنگ ہو گئی، منکر نکیر کے سوال و جواب مشکل ہو گئے مجھ پر۔ فرماتے میں ڈر گیا، گھبرا گیا۔ اسی اسناد میں نے دیکھا کہ ایک نوری شخصیت وہاں نمودار ہوئی اور انہوں نے میرے سوالوں کے جواب میں میری آسانی کا سبب بنے، اور منکر نکیر سوال و جواب کر کے جب چلے گئے تو میری قبر بکہ نور ہو گئی، میری قبر کشادہ ہو گئی۔ میں گھبرایا ہوا، سہما ہوا اور ڈرا ہوا تھا، کیونکہ میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ فرماتے پھنس گئی جان شکنجے اندر تے جیوں ویلنے وچ گنا، رو نو کو اج رو محمد جی اج روے تے من۔ میں گھبرا گیا، پریشان تھا، لیکن آپ کون ہے نوری چہرے والے جو اس پریشانی کے لمحات میں اور اس دل خراش لمحات کے اندر جو ہے میری دستگیری کے لیے تشریف لائے؟ تو کہا یہ وہ محبت والا درود پاک ہوں میں جو تو اپنے محبوب کی ذات پہ پڑھا کرتا تھا، یعنی درود پاک کی برکت۔ فرماتے میری ڈیوٹی یہ لگ گئی ہے کہ اب قبر ہو یا حشر ہو تمہیں جنت میں پہنچانے تک اب یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کے یہ برکات اور یہ فیوز و برکات ہیں کہ جب انسان کا جاں کنی کا وقت آتا ہے، جب منکر نکیر، جب ملک الموت اس کے سرانے آ جاتا ہے، ملک الموت بھی اس کے سرانے کھڑا ہے اور شیطان بھی اس کے سرانے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا اقرار کرو، وہ کہتا ہے انکار کرو، لیکن جو شخص دنیا میں کثرت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، علماء نے یہ لکھا، فرماتے ہیں اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، اور جب خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، جس بندے کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے اس کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ روشن فرما دیتا ہے، اس کے حشر کو بھی اللہ تعالیٰ روشن فرما دیتا ہے۔ وہ کہ آج سے ہر بندہ اس بات کا عہد کرے کہ دن ہو یا رات میں اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھوں گا۔ بلکہ مولانا امجد یزمی صاحب نے بہار شریعت میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انبیاء اور اولیاء کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی نا، قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ حفاظ ہیں، شہداء ہیں، ان کی جسم مبارک کو بھی زمین کی مٹی نہیں کھاتی، اور وہ شخص جو کثرت کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے قبر کی مٹی اس کا بھی حیا کرتی ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے فرمایا کہ قبر میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔